السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، ایک بندہ مومن کے لیے جب وہ ایمان والا ہو اور اسلام کے سارے احکامات کو تسلیم کرتا ہو تو اس کے 5 چیزوں کو صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک تو اس کے عقائد صحیح ہونے چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول بلکہ تمام رسولوں، فرشتوں، کتابوں اور یوم آخرت، قیامت، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب، یہ جتنے عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں صحیح عقیدے ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا صحیح ہونا، اور دوسری چیز عبادات ہے کہ عبادات ہماری ایسی ہوں جیسے کہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کوئی عبادت اپنی طرف سے اپنے طریقے سے دینا قبول نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اسے برابر نقل کرتے آ رہے ہیں اور آج تک ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو عبادات بھی ایسی ہونی چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور تیسری چیز معاملات ہے۔ معاملات میں تجارت، لین دین، خرید و فروخت، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں مسلمان دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ معاملہ کرو، تجارت وغیرہ کرو یا قرض لو، قرض دو، خواہ مسلمان کے ساتھ کرو یا غیر مسلم کے ساتھ کرو، ایمانداری کے ساتھ معاملات کرو۔ یہ تیسری چیز بھی بے حد ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر تو عبادتیں صحیح نہیں ہوتی۔ کہ آپ کا معاملہ خراب ہو، حرام کماتے ہوں اور آپ برابر نمازیں پڑھتے چلے جا رہے ہوں تو حرام مال کا ایک لقمہ اترتا ہے، تو پھر عبادت کا صحیح ہونا بھی ضروری۔ چوتھی چیز ہے معاشرت اور اخلاق۔ اس وقت مقصود جو ہے وہ معاشرت ہے۔ اسلام نے معاشرت پر بہت زور دیا ہے۔ معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں کیسے رہتے ہیں، کیسے سہتے ہیں، کیسے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، یہ معاشرت ہے۔ شادی بیاہ آپ کیسے کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میاں بیوی کے تعلقات کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا کیسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں یا بیوی شوہر کے ساتھ کیسے ہیں۔ یہ بہت ہی انتہائی اہم ہے کہ شادی ہونے کے بعد ایک لڑکا اور لڑکی میاں بیوی بن جاتے ہیں، دو اجنبی ہیں لیکن ایسے ایک دوسرے میں سما جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی وعدہ کر دیا کہ ان کے درمیان محبت و مودت کا ڈالنا ہمارا کام ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
کہ نکاح کے بعد میاں بیوی میں محبت و مودت ڈالنا، شفقت اور رحمت کے جذبات کا پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میاں بیوی درست ہوں یا دولہا دلہن درست ہوں تو ان سے ایک نسل چلتی ہے، اور جب وہ درست ہوں تو پوری آنے والی نسلیں درست ہوں گی، اور جب یہ خراب ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، تو پھر آگے آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ آج چاروں طرف دیکھنے کو یہ ملتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ ہر دن کہیں نہ کہیں سے طلاق کے الفاظ آتے ہیں، کہیں سے خلا کی بات آتی ہے، کہیں رشتے ٹوٹنے کی بات آتی ہے۔ رشتے جوڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، رشتے توڑنے کے لیے بنائے نہیں جاتے۔ رشتے آخری سانس تک نبھانے کے لیے باندھتے ہیں، رشتے درمیان میں کاٹ کر پھینکنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں ہے کہ جب جی چاہا کاٹ کے پھینک دیا، جب جی چاہا اس کو پہن لیا۔ رشتے اللہ کی طرف سے ایک امانت ہیں۔ قیامت کے دن سب سے بڑا جو فریاد کرنے والا ہوگا اللہ کے دربار میں، وہ رشتہ داری ہے، اور رشتہ داری میں سب سے بڑی رشتہ داری وہ میاں بیوی کی ہوتی ہے۔ اس لیے رشتے نبھاؤ، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو۔ رشتے نبھاؤ، اپنی عمروں کے اندر برکت پیدا کرو۔ رشتے نبھاؤ، اپنی روزی روٹی میں برکت پیدا کرو۔ رشتے نبھاؤ، اللہ کو خوش کرو، اللہ کی رضامندی حاصل کرو۔ رشتے اگر توڑو گے، چھوٹی چھوٹی بات پر میاں بیوی سے جھگڑے پیدا کریں گے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق و خلا کی بات اگر آتی ہے، تو پھر تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کو نہ دنیا میں سکون ملے گا، نہ مرنے کے بعد سکون ملے گا۔ ہمیشہ پریشان رہو گے، اور ہمیشہ اللہ کی لعنت اور نحوست ملتی رہے گی ان لوگوں کو جو رشتہ داریوں کے ساتھ غلط سلوک کیا کرتے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں بھی آتا ہے، کانوں تک بھی بار بار باتیں پہنچتی رہتی، اور خاص کر میں ایسی جگہ ہوں جامع مسجد سٹی میں، جہاں چاروں طرف کی خبریں آتی ہیں کہ فلاں محلے میں طلاق کا مسئلہ ہو گیا، فلاں محلے میں خلا کی بات ہو گئی۔ رشتہ داروں کے اندر اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ پورے خاندان پہ نحوست آ جاتی ہے، یاد رکھیے، پورے خاندان پر اللہ کی طرف سے لعنت آ جاتی ہے جب ایک رشتہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور اس لنگڑے شیطان کو شاباشی دیتا ہے کہ جو دو میاں بیوی میں چھوٹی سی بات کو تکرار کو بڑھا کر، غصہ دلا کر طلاق تک کی نوبت پہنچا دیتا ہے، شیطان اسے اٹھ کر سینے سے لگا کر شاباشی دیتا ہے، اور یوں کہتا ہے کہ ہاں تو نے بہت بڑا کام کیا، نام انتا، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت شاباشی دیتا ہے شیطان، اس لیے کہ تو نے دو افراد کو الگ نہیں کیا، بلکہ دو خاندانوں کو الگ کیا ہے۔ دو افراد کو نہیں، دو خاندانوں کو۔ اسی لیے صبر اپناؤ۔ شوہر کو چاہیے کہ صبر کرے، بیوی کو چاہیے کہ اور زیادہ صبر کرے۔ ایک دوسرے سے مشورے سے کام کیا کرو، ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ کے کام کیا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھ کے کام کیا کرو۔ ایک دوسرے میں محبت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر غصہ نہیں کرنا چاہیے، معمولی بات کے اوپر آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے، یا چھوٹی سی چیز، چھوٹی سی غلطی کو لے کر طلاق و خلا کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ عورت بھی ایک انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، مرد سے بھی غلطی ہوتی ہے، عورت کو درگزر کرنا چاہیے۔ عورت سے بھی غلطی ہوتی ہے، مرد کو زیادہ درگزر کرنا چاہیے، اس لیے کہ مرد کو قرآن مجید نے حاکم قرار دیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوام جمع ہے قیم کی، اور قیم کے معنی ہمارے مترجمین نے حاکم سے کیا۔ حاکم کا مطلب بادشاہ نہیں، حاکم کا مطلب ہے کہ گھر چلانے والا۔ مردوں کو اللہ نے حاکم قرار دیا، تم گھر کے حاکم ہو،
کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فطری طور پر عورت کو کمزور بنایا، مرد کو طاقتور بنایا ہے، اس وجہ سے مرد حاکم قرار دیا، ایک بات۔ اور دوسری ہے وہ بما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے بھی مرد کو فوقیت حاصل ہے کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، لاتا ہے اور اسے خرچ کر کے اپنے گھر کو لے کر آتا ہے، اور پھر گھر میں لا کر اس کی روزی روٹی کا عزت کے ساتھ انتظام کرتا ہے، ذلت کے ساتھ نہیں۔ ایسوں کو مرد کہتے ہیں، ایسوں کو مرد کہتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ جو آدمی مہر کا انتظام کرتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر کے دلہن کو خود خرچ کر کے لے کے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرد۔ یہ جوڑے جہیز لے کر، خوب لے کر، کاریں لے کر، فلاں لے کر، اس طرح کر کے جو دلہنوں کو لے کر آتے ہیں، انہیں شریعت مرد نہیں سمجھتی، اس لیے کہ شریعت نے وہ بما انفقوا من اموالہم کہا ہے کہ مرد تو خرچ کر کے بیوی کو لے کر آتا ہے، دلہن کو لے کر آتا ہے، سارا خرچ کا بوجھ اللہ نے مردوں کے اوپر رکھا، اسی وجہ سے اسے حاکم قرار دیا ہے۔ تو حاکمیت کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ آدمی حاکم کے بجائے محکوم بن گیا، کہ بجائے دینے کے لینے والا بن گیا۔ خیر یہ اس وقت اپنا موضوع نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ مرد کو اللہ نے فطری طور پر طاقتور بنایا، مال کما کر خرچ کرنے والا بنایا ہے۔ مال کماؤ، خرچ کرو، بیوی بچوں کو کھلاؤ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرو۔ تم بیوی بچوں کو کھلاتے رہو گے تو تمہارے نامہ اعمال میں صدقہ جمع ہوتا رہے گا کہ یہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ بیوی کو لقمہ کھلا رہا ہے، صدقے کا ثواب ہے۔ بچوں کو پیار کر رہا ہے تو صدقے کا ثواب ہے۔ بچوں کو گود میں اٹھا کر ان کے ساتھ محبت سے بات کر رہا ہے تو صدقے کا ثواب ہے۔ ایسے ہی مرد کے لیے اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں چھوٹی موٹی غلطی کریں تو انہیں معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ اسے سمجھ کے رکھو اسی طرح کہ عورت میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، کہ عورت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کی ہڈی آپ ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کوئی بھی ہڈی سیدھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر کی جو ہڈی ہے پسلی کی، اس سے اللہ نے ان عورت کو پیدا کیا، اور اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہیں۔ تو تھوڑا سا عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے درست کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا، سمجھ آیا نہیں؟ اس ہڈی کو اگر درست کرنا چاہو گے، سیدھا کرو، یہ کیوں ٹیڑھا ہے، درست کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ اسے ویسے ہی رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو ٹوٹے گا نہیں، تمہارا فائدہ تو برابر پہنچتا رہے گا۔ کیا اچھی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت آج میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اسے برداشت کر کے اسے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ ایک اگر برائی نظر آئے گی تو 10 اس کی خوبیاں نظر آ سکتی ہیں، 10 برائیاں نظر آتی ہیں تو 100 اچھائیاں اس کے اندر نظر آئیں گی۔ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ اگر ایک برائی تم کو برا لگتی ہے تو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اچھائی پیدا کر دے سکتے ہیں۔ اس لیے کسی چھوٹی سی بات کو دیکھ کر ایک دم آگ بھگولا ہو جانا، اور ایک دم مارا توڑی پہ اتر جانا، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے، یا تو عورت خلا مانگتی ہے یا مرد طلاق کے اوپر آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں البتہ بعض عورتیں نافرمان ہوتی ہیں، زبان دراز ہوتی ہیں، بعض عورتیں خامیاں تو مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں، غلطیاں تو مردوں میں بھی ہوتی ہیں، ان کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ عورتوں کے اندر اگر خامیاں پائی جاتی ہیں تو اسلام نے اس کا طریقہ بتایا، قرآن مجید میں نسخہ بیان کیا، یوں کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم کو خوف ہے، وہ عورتیں جو تمہاری نافرمانیاں کرتی ہیں،
ان کے اوپر جلدی غصہ مت کرو، ان کے اوپر ناراض مت ہو، فیصلے مت کرو کہ میں طلاق دے دوں گا یا پولیس اسٹیشن میں جا کے رپورٹ لکھاؤں گا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن نے بیان کیا، آسمانوں اور زمینوں کے اوپر بھاری کتاب، اللہ کی کتاب، وہ کتاب جس کے اوپر کوئی نہیں، کچھ نہیں، وہی پتھر کی لکیر ہے۔ قرآن نے بیان کیا، قرآن کے ماننے والوں سنو، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن۔ عورتیں اگر نافرمانی کرتی ہیں تمہاری، بعض عورتوں میں زبان دراز ہوتی ہیں، بعض عورتیں ان کی زبان میں کچھ ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عورتوں کی زبان میں کچھ زیادتی ہوتی ہے کہ وہ ناشکری بھی کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو ایک طرف نصیحت کی کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ میں نے زیادہ جہنم میں تم کو دیکھا کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتی۔ اور دوسری طرف قرآن مجید نے مردوں کو نصیحت کی کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تم کو ڈر ہے ان کو نصیحت کرو۔ بھئی ایک تو یہ ہے کہ عورت غلط راہ اختیار کر لے یا حرام کاری کی راہ اختیار کر لے، اس کے لیے تو شریعت کے دوسرے احکامات ہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی بیوی نے جواب دے دیا شوہر کو، کبھی بیوی نے زبان درازی کر دی، کبھی بیوی نے شوہر کی بات کاٹ دی، توڑ دی، کبھی کہا کہ چائے بناؤ، کہا میرا موڈ نہیں چائے بنانے کا، میرے سر میں درد ہے، کہہ دیا۔ ہمیں بات کرنے کا انداز سیکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ چائے بناؤ، اس طرح کہنا تو کسی اچھے شریف مومن کی بات نہیں ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ آپ میرے لیے چائے بنا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کون سی عورت ہے جو یوں کہے گی میں نہیں بنا سکتی؟ میں نہیں بنا سکتی یہ نافرمانی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، سب سے پہلا مرحلہ یہ بیان کیا کہ اپنی بیوی کو بٹھا کے نصیحت کرو کہ میں شوہر ہوں، مجازی خدا ہوں، میری بات کو ٹھکرانا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اس طرح اس کو نصیحت کرو، قرآن دکھاؤ، قرآن کی باتیں سمجھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کو سمجھاؤ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح اب اگر آپ پڑھے ہوں قرآن حدیث کی بات آپ کو معلوم ہے تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہی ٹکڑ گدے ہوں اور آپ نے کچھ سیکھا نہیں، پڑھا نہیں ہے، تو پھر تو مشکل پیش آ جائے گی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ لو، سیکھ لو۔ جامع العلوم میں داخلہ لے کر عشاء کی نماز کے بعد تعلیم بالغان کا انتظام ہے، تھوڑا بہت سیکھ لو، شادی ہونے کے بعد کچھ تو ذہن میں رہے کہ بیوی سے کیسے بات کرنا چاہیے۔ تو فعظوہن، اسلام نے یہ کہا کہ عورت کو نصیحت کرو۔ نصیحت سے شوہر جب پیار و محبت سے نصیحت کرتا ہے تو عورت میں درستگی آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ شوہر سے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں۔ سمجھائے گا پیار و محبت سے تو سمجھ جائے گی۔ بہت سی عورتیں ایسی 50% عورتیں ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جاتی ہیں، بات ختم ہو جائے گی، میاں بیوی میں تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مزاج ٹیڑھا زیادہ ہوتا ہے تو وہ سمجھانے سے سمجھ نہیں پاتی۔ تو ذرا غور سے سنو، قرآن مجید نے دوسرا حربہ دیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ کی عورت نافرمانی سے باز نہیں آتی اور اگر نافرمانی کرتی ہی چلی جا رہی ہے، نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایسا کرو کہ بستر الگ کر لو۔ تمہارا اس کا بستر بازو ہوتا تھا، اب بستر یہ ہے کہ تمہارا اس کونے میں ہے، اس کا اس کونے میں ہے۔ عورت کے لیے یہ خود بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ شوہر ناراض ہو کر ایک دوسرے طرف کو چلا جائے۔ قرآن مجید نے عجیب بات کہی، سمجھ کے رکھیے اس کو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ گھر الگ کر لو، قرآن نے یوں کہا بستر الگ کرو، اس لیے کہ اگر آپ گھر الگ کر کے دوسرے کسی گھر میں چلے جائیں گے تو پھر آپ بہک جائیں گے،
آپ کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ گھر چھوڑ کے کہیں باہر چلے جاؤ، اسلام نے یوں کہا کہ گھر ہی کے اندر رہ کر بستر الگ کرو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہمارے مفسرین کرام نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ اسلام نے، قرآن مجید نے یوں نہیں کہا کہ گھر الگ کر لو، تمہارا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر کو چلے جاؤ، دوسرے گھر کو گئے تو پھر تمہاری بربادی شروع ہو جائے گی۔ گھر کے اندر رہو، بیوی سامنے ہے لیکن بات چیت نہیں ہے، بستر الگ ہے، تو یہ عورت کے لیے سوہان روح ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے۔ فوراً اپنی غلطی کو درست کر لے گی، معاملات درست ہو جائیں گے اور آپس میں محبت و مودت قائم ہو جائے گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر ایسی عورتیں ہیں ٹیڑھے مزاج کی، نہ نصیحت سے سنبھلیں اور نہ سمجھانے سے سنبھلیں اور نہ بستر کے الگ کرنے سے بھی اس کو تنبیہ نہیں ہوئی، تو قرآن مجید نے تیسری بات کہی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکے سے مار سکتے ہو۔ بستر الگ کیا تو بھی درست نہیں ہے، زبان درازی ہے، نافرمانی ہے، تو اسلام نے کہا کہ اب ان کو ہلکے سے مارنے کی اجازت ہے۔ اب یہ وَضْرِبُوهُنَّ میں اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ مارو، تو مارو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہلکے سے مارو۔ یہ ہلکے سے مارنا، اس ترجمے کی بہت سی وجوہات ہیں، تھوڑا سا سمجھ کے رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی عورت بہت زیادہ نافرمان ہے کہ نہ نصیحت سے سنبھلتی ہے نہ بستر الگ کرنے سے سنبھلتی ہے، تو ہلکا سا چپت، اگر ایک چھوٹا سا ہلکا سا تماشا بھی مار دیں تو عورت کی نفسیات پر یہ بہت بڑا برا اثر کرتا ہے کہ جس شوہر نے ہمیشہ پیار کیا، ہمیشہ پیار و محبت کی بات کی ہے، اس نے آج میرے کلے پر، میرے گال پر چھوٹا سا چپت رسید کر دیا، نفسیاتی طور پر بہت بڑی سزا سمجھتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس میں میری ہی غلطی ہے، درست ہو جاتی ہے۔ یہ ہلکا سا مارنے کی اسلام نے اجازت، زور سے نہیں مارنا، ویسے تو مارنا ہی نہیں چاہیے، لیکن کچھ عورتیں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں کہ ہلکے سے مار سے سنبھل سکتی ہیں، تو ان کو سنبھال لینا چاہیے، طلاق و خلا تک نہیں جانا چاہیے۔ مارنے کے سلسلے میں سمجھ کر رکھیے، اب جامع مسجد کے بڑے امام صاحب نے بول دیا مار سکتے ہیں عورتوں کو، گھر میں جا کے گھونسے مارنا شروع کر دو تو پھر تو میری شامت اعمال آ جائے گی، کہ کیا خطبہ دے دیا آپ نے کہ ہمارے مرد مار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، میں نہ بھی کہوں تو آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ کر رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام مسلمان نہیں تھے، اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، صحابہ نے اسلام قبول کیا، عورتیں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، کہا یا رسول اللہ ہمارے شوہر مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے، یہ ہمارے شوہر ہم کو بہت مارتے ہیں، حضرت عمر بھی مارتے تھے بہت، شکایت کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار آئندہ کوئی شوہر اپنی بیوی پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی نہیں مار سکتا۔ ادھر آپ نے آرڈر پاس کر دیا، ادھر اللہ کے رسول کا حکم ہوا، دوسری طرف صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ باندھ لیے، حکم تو توڑ نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ جب مار نہیں پڑی تو صحابیات جو جاہلیت سے گزر کر اب آئی تھیں اسلام میں، تھوڑا سا زبان دراز ہو گئیں، جواب دینے لگیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو جواب دے دیا۔ ہوتا ہے میاں بیوی میں ایسی باتیں ہوں تو پھر کیا میاں بیوی خاموش رہنا، کیا منہ بند کر کے تو نہیں رہ سکتے، مہر لگا کے جواب دے دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مجھے جواب دیتی ہے؟ تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کی بیویاں اللہ کے رسول کو جواب دیتی ہیں تو پھر تم کس حساب میں ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بات بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ کہتی ہیں تو پھر تمہارا کیا حساب و شمار ہے؟ جب عورتوں کو مارنا بند ہوا تو عورتوں کی زبان تھوڑا سا لمبی ہوئی، پھر شکایت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کہ یا رسول اللہ ہماری عورتیں مارنے کا حکم آپ کا نہ مارنے کا حکم ہوا تو ہم نے مارنا چھوڑا تو ان کی زبانیں لمبی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مارنا اچھی چیز نہیں ہے، کبھی مارنا ہے تو بالکل ہلکی سی مار سکتے ہو، وہ بھی چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ مارنا منع فرمایا، اور نازک مقامات پہ بھی نہیں مارنا چاہیے کہ جس سے جان کو خطرہ ہو، ہلکے سے مار سکتے ہو، مارنے کی اجازت ہے۔ اب مارنے کے لیے جب ہاتھ اٹھتا ہے تو ہلکا کہاں مار پڑتا ہے، زور سے ہی پڑتا ہے۔ پھر شکایت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات کہنے لگیں آپ نے ان کو ہلکے سے مارنے کی اجازت دی، یہ تو ہلکا کہاں مارتے، تو زور سے مار رہے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت ایک فائنل ڈیسیشن دیا تھا، ایک آخری فیصلہ دیا تھا، اسے سن کے رکھو کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں لیس اولئک بخیارہم، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ آخری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں لیس اولئک بخیارہم، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جہاں تک ہو سکے پیار و محبت سے، جہاں تک ہو سکے نرمی سے، الفت سے ہی سمجھا کر درست کر کے زندگی گزارشان ہے۔ یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ کی پوری تفسیر، صرف ترجمہ پڑھ کے گھونسے مارنا شروع کر دینا تفسیر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے خالی وَاضْرِبُوهُنَّ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تشریح فرما دی۔ چہرے پہ مارنا منع ہے، زور سے مارنا منع ہے، اسی طرح زخم آئے اس طرح مارنا منع ہے، نازک مقامات پہ مارنا منع ہے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اسی طرح بہت برا بھلا بولنا، گالی دینا عورت کو، یہ لا تقبح میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس طرح اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرنا اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ کہا کہ ہلکا سا مار، کبھی چہرے پہ مارا، ایک چھوٹا سا ہلکا سا مارا، اس کی نفسیات پہ بڑا برا اثر ہوا کہ جس شوہر نے مجھے 5 سال ہو کی شادی ہو کے مثلا آج تک مجھ کو اس طرح نہیں مارا تو وہ درست ہو جائے گی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، آخر میں قرآن مجید نے اس آیت میں یوں کہا کہ اگر وہ نصیحت سے سدھر جائیں، بستر الگ کرنے سے سدھر جائیں، ہلکے سے مارنے پر سدھر جائیں، تو پھر آگے عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے راستے تلاش مت کرو۔ قرآن مجید جانتا ہے، اللہ جانتے ہیں، وہ انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں، یہ انسان کیا کرے گا اللہ کو معلوم ہے۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، عورتوں پر ظلم کرنے کے راستے مت تلاش کرو کہ کسی طرح کوشش کر کے اس کو طلاق دے کے گھر سے باہر بھگاؤ تاکہ نہیں آئے، نیا مال آئے، کسی طرح خلا لینے پہ مجبور کرو۔ مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جو کچھ کرو گے ایک ایک چیز کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک بات کا جواب دینا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پورے کنٹرول میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر، سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے معاشرت کے اس حکم کا خاص طور پر خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے درمیان کس طرح رہنا چاہیے اس سلسلے میں جو احکامات دیے ہیں ان کا پورا پاس و لحاظ کرو۔ عام طور پہ ایک بچہ ہوگا، 2 بچہ ہو گئے تو جوانی ڈھل جاتی ہے تو شوہر جو ہے اس کے بعد غلط سلوک کرنا شروع کرتا ہے، یہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے، عورت سے شادی اس کے حسن کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ حسن تو زائل ہو جاتا ہے لیکن اخلاق و کردار تو مرتے تک رہتا ہے۔ اخلاق و کردار کو دیکھو، اس کی اچھائیوں کو دیکھو، اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھو، اس کے اچھے اعمال کو دیکھو اور اس کے ذریعے سے محبت پیدا کرو۔ حسن و خوبصورتی کو اگر دیکھو گے تو پھر ایک بچہ ہو گیا تو حسن و خوبی، جوانی ڈھلنا شروع ہوتی ہے۔ جوانی سے حسن و خوبصورتی سے کوئی بھی نکاح نہیں کرتا، جو اس سے کرتا ہے ظاہر ہے کہ وہ خسارے اور گھاٹے میں رہتا ہے۔ بے اولاد تو نہیں رہ سکتے، اولاد تو ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے اس بات کی کہ اپنے گھر کو اچھی معاشرت کے ذریعے سے جنت بنائیں۔ یہ طلاق و خلے کی جو مصیبتیں، یہ ہوائیں جو چلی ہوئی ہیں چاروں طرف، اللہ کرے کہ ان ہواؤں کو ختم کریں اور اپنے معاشرے کو ایسا کریں کہ
کہ اپنے ہاں کسی طرح اپنے خاندانوں میں اس طرح کی بات پیدا نہ ہو، اور اگر آتے بھی ہیں جھگڑے تو آگے اللہ نے اس کا یہ حل بتایا، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا زیادہ بن گیا تو ادھر کا ایک بڑا آدمی ادھر کا ایک بڑا آدمی کھڑا کرو، دونوں کو بٹھا کے آپس میں فیصلے کرا دو۔ یہی آیت ختم ہوئی۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل بیان کی کہ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ادھر بیوی کی طرف سے ایک حکم یعنی کہ فیصلہ کرنے والا، شوہر کی طرف سے ایک حکم، دونوں اللہ کو ڈرنے والے ہوں، انگار لگانے والے نہیں۔ بہت لوگ انگار لگانے والے آتے آتے سوچ کے آتا کس طرح کاٹنا، وہ شکلیں سوچ کے آتا ہے، نہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوں، ملانے کا جذبہ رکھتے ہو، توڑنے کا جذبہ نہیں، ایسے لوگوں کو حکم بناؤ اور کہو کہ ہم کو جمانا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ توڑو گے تو قیامت کے دن تم بھی جنت سے توڑ جاؤ گے، آج توڑو گے تو جنت سے توڑ جاؤ گے، اللہ سے توڑ جاؤ گے، آج جماؤ گے تو قیامت کے دن اللہ سے جوڑو گے، جو اللہ سے جڑے گا وہ جنت پہ جائے گا۔ تو دو طرف سے حکم مقرر کر کے دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسلام نے، قرآن نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے، بھائی توڑا توڑی کو اپنے ماحول میں، اپنے محلوں میں، اپنے خاندانوں میں جگہ مت دو، ملانے کی بات کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے اپنی معاشرت کو درست رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ خاص طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں آج جو یہ طلاق اور خلا کی ہوائیں جو چلی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کہ معاشرے کو اسے دور فرما دیں۔ اور البتہ اسلام میں طلاق و خلا رکھا گیا ہے، اس کی اجازت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ وہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ کب ہونا چاہیے، کب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے اٹھا کے طلاق دے دے، یا عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے یوں پوچھ دے مجھے خلا دے دو، میں چلی جاؤں گی، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ سارے حالات قاضی کے سامنے جائیں، قاضی فیصلہ کرے ہاں یہ شادی نبھ نہیں سکتی ہے۔ مثال کے طور پر شادی کر دی کسی شخص کو، اب وہ نکلا نامرد، اپنی بیوی کے اہل ہی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ کچھ ایسی صورتیں ہیں اسلام میں جس کی وجہ سے طلاق و خلا کو اسلام میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر معاشرت خراب ہو رہی ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے، آپ کو توفیق دے، مسلمانوں کے سارے معاشرے کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نکاح کے سلسلے میں، شادی بیاہ کے سلسلے میں پہلے سے علم حاصل کر کے اللہ کا خوف اور خشیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور اس کی وجہ سے ہی یہاں تعلیم کا اتنا بڑا نظام ہے کہ قرآن مجید سے لے کر، قرآن مجید کے الف با تا سے لے کر تفسیر تک، اور پھر اس کے علاوہ سلیٹ سے لے کر کمپیوٹر تک کی تعلیم کا انتظام ہے، اور پھر یہ ہر مہینہ غریبوں کی شادیوں کا انتظام، اور دوسرے جو رفاہی کام جامع مسجد میں ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، آپ حضرات کی مدد و نصرت و اعانت ہے۔ باہر سے دور دور ممالک سے فون آتے ہیں۔ موریشس سے ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا خطبہ انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں، شادی کے کتنے پیسے ہوتے ہیں، یا غریبوں کے لیے زیور کے لیے کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس طرح وہاں سے بات کرتے ہیں، خطبات کی کتاب منگاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو مدد و نصرت و اعانت کا دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اس دروازے کو آپ نے کیا کھولا؟ پورے عالم کے لیے آپ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اس وقت جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ نوجوان حضرات کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آج کل میڈیا جو ہے وہ مسلمان نوجوان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ بلا کسی جھجک کے میں ڈر کے کہہ سکتا ہوں آج پورا میڈیا مسلمانوں کے لیے دشمن بنا ہوا ہے، اور مسلمان چھوٹی سی غلطی بھی اگر کر لیتا ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ نے دیکھا کہ موٹر بیگ کی چوری کا بہانہ بنا کے اس کو لے جا کے دہشت گرد بنا دیا، اخبار میں اسے دہشت گرد چھپتا ہے، جبکہ پولیس کی طرف سے بیان آتا ہے کہ کوئی بھی ثبوت اب تک نہیں ملا، لیکن اخبار اس کو برابر چھاپتا چلا جا رہا ہے۔ بنگلور میں ایک اخبار ہے اور ٹی وی میں کچھ چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مشن ہی مسلمانوں کو بدنام کرنا بنا رکھا ہے۔ یہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم گورنر سے ملنے کا ارادہ کر چکے ہیں، ملیں گے، جائیں گے، پرامن طریقے پہ اسے جو کرنا ہے وہ سب کوشش کریں گے، اللہ سے بھی مانگیں گے کہ یا اللہ جو دشمن ہیں ان کو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت نہیں تو پھر تیرے فیصلے آسمان سے اتاریں۔ یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کریں گے، دعا بھی کریں گے، لیکن نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، احتیاط برتو، خواہ فون استعمال مت کرو۔ فون کے استعمال سے بھی لوگ خواہ پھنس جاتے ہیں، اور اسی طرح رات دیر گئے تک ادھر ادھر گھومنا اور باہر نکلنا، تعلیم سے دور رہنا۔ پڑھو، خوب دولت کماؤ، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرو، بڑی بڑی تجارتیں کرو، اپنا مقام پیدا کرو، پھر اس کے بعد تم جا کے کھڑو گے تو پھر تمہیں کوئی بھی دہشت گرد بنانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اب جن نوجوانوں کو بنایا جا رہا ہے، اب جو لڑکا ہبلی میں پھنسا ہوا جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے، بہت اچھا پڑھنے والا، اسی وجہ سے اٹھا کے پھنسا دیا اس کو، اسی وجہ سے اٹھا کے پھنسا دیا۔ تو خود پولیس کہتی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں، تو پھر یہ میڈیا کیوں اس کو مجرم بنانے پہ تلا ہوا ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لابی ہے ہندوستان میں، ایک دشمنان اسلام ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کر کے ان کو تعلیم سے دور کیا جائے، مسلمانوں کو تعلیم سے دور رکھنے کے لیے کوششیں ہو رہی، جبکہ ریاست کرناٹک میں تعلیم میں مسلمان آگے ہونے کی خبریں جب سے آئی ہیں تب سے یہ ہو رہا ہے۔ بس میں بہت دل سے کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کرے کہ تھوڑی سی باتوں میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ محتاط رہیں، ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کی حفاظت کریں، غلط راہ پہ جانے سے بچائیں۔ چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی غلطیاں میں پھنسا دینے کے سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد، نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو سبب بنا کر ہماری حفاظت کرے، اسلام کی مساجد کی مدارس کی حفاظت فرمائے، اور حاسدوں کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت کرے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔